اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا غزہ میں قتل عام پر بے بسی کا اظہار۔ ہمارے پاس اختیار نہیں، جن کے پاس اختیار ہے وہ جنگ روکیں۔ غزہ میں اتنے لوگوں کو مرتے اور اذیت میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ امدادی سامان کے ٹرکوں کو غزہ کی سرحد پر روکنا اخلاقی تباہی ہے۔ انطونیو گوتریس کی رفح کراسنگ پر میڈیا کانفرنس۔ فیصل آباد میں قاتل ڈور ایک اور قیمتی جان نکل گئی۔ رچکوٹ روڈ پر موٹر سائیکل سوار 22 سالہ آصف مشتاق گردن پر ڈور پھرنے سے جاں بحق ہو گیا۔ آصف کی عید کے بعد شادی تھی۔ بھائی کا کہنا ہے پتنگ بازوں کے شوق نے ہمارا گھر اجاڑ دیا۔ مقدمہ نامعلوم ملزمان کے خلاف درج۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ کہتی ہیں تفریح کے لیے کسی کی جان خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پشاور میں مخالفین کے کھیتوں میں پانی چھوڑنے پر فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق اور خاتون زخمی ہو گئی۔ فائرنگ کے بعد ملزمان فرار ہو گئے۔ مقدمہ درج۔ واقعہ پشاور کے تھانہ مترا کی حدود میں پیش آیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ یوم پاکستان پر اسلام آباد میں مسلح افواج کی پریڈ۔ شکرپڑیاں گراؤنڈ میں اللہ کی صدائیں، جوانوں کے قدموں کی دھمک، جنگی طیاروں کی گھن گھرج، دشمن پر لرزہ طاری۔ جدید دفاعی سامان توجہ کا مرکز رہا۔ پریڈ میں دوست ملکوں کے فوجی دستے اور خواتین نے بھی حصہ لیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، آرمی چیف جنرل آصف منیر سمیت تینوں مسلح افواج کے سربراہ تقریب میں شریک ہوئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری صدارتی بھگی میں پریڈ گراؤنڈ پہنچے۔ جیپ میں سوار ہو کر پریڈ کا معائنہ کیا۔ پاکستان کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ دہشت گردوں یا کسی گروپ کو ملک کا امن سبوتاش کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا یوم پاکستان پریڈ سے خطاب۔ کہا بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم خطے میں عدم استحکام کی بڑی وجہ ہے۔ بھارت کے تمام غیر قانونی اقدامات کی مذمت کرتے ہیں۔ خوشی ہے پاکستان میں جمہوری حکومت قائم ہو چکی۔ تمام سیاسی جماعتیں ملک کی خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں۔ عالمی برادری فلسطینیوں کا قتل عام رکوانے کے لیے اقدامات کرے۔ پاکستان فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاک فضائیہ کے شیر دل اسکواڈرن کی جاندار پرفارمنس، شاہین بریک اور ٹوئسٹ کا مظاہرہ۔ فخر پاکستان GF-17 تھنڈر، F-16 J-10C اور میراج طیاروں کا فلائی پاس۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں بھارت کو دھول چٹانے والے اسکواڈرن نے بھی حصہ لیا۔ یوم پاکستان پریڈ میں فری فال کا شاندار مظاہرہ۔ اسکائی ڈائیورز فضا میں رنگ بکھیرتے ہوئے پریڈ گراؤنڈ میں اترے۔ میجر جنرل عادل رحمانی نے وزیر اعظم کو قومی پرچم پیش کیا۔ جدید ہتھیاروں نے دشمن پر دھاک بٹھا دی۔ جدید ترین حیدر ٹینک آگن سیلوٹ الخالد ٹینک نے سلامی پیش کی۔ بابر، غوری اور ابابیل میزائل سسٹم کی ہیبت۔ جدید دفاعی سامان، میلی نگاہ ڈالنے والوں کے لیے تباہی کا پیغام۔ SSG کمانڈوز کا سلنگ سے لٹکنے کا شاندار مظاہرہ۔ کوبرا گن شپ اور اگسٹا ہیلی کاپٹرز نے بھی حصہ لیا۔ یوم پاکستان پر ایوان صدر میں سول اعزازات دینے کی تقریب۔ سینئر سیاستدان راجہ محمد ظفر الحق، سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ، سابق نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر، ایئر مارشل ریٹائرڈ نجیب اختر کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ اصلاح الدین صدیقی اوکھیل، افتخار عارف کو ادب میں خدمات پر اعزاز دیا گیا۔ مشتاق احمد سکھیرا، ناصر محمود کھوسا، ڈاکٹر محمد امجد ثاقب اور فواد حسن فواد کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ فہد ہارون کو ستارہ امتیاز، جبکہ صحافت کے شعبے میں حیدر نقوی کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ ماضی کی معروف اداکارہ شبنم کو ستارہ امتیاز، اداکارہ سجل علی، جوگن کاظم کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ مسلح افواج کے 598 افسرانوں اور جوانوں کے لیے بھی اعزازات کا اعلان کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر سے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کی ملاقات۔ ISPR کا کہنا ہے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ملاقات میں مختلف شعبوں بالخصوص دفاع میں تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہزادہ خالد بن سلمان نے یوم پاکستان پریڈ میں بھی بطور گیسٹ آف آنر شرکت کی۔ تقریب میں آمد پر آرمی چیف اور وزیر دفاع نے شہزادہ خالد بن سلمان کا استقبال کیا۔ پاکستان کا دورہ کرنے پر آرمی چیف نے سعودی عرب کے وزیر دفاع کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز کو نشان پاکستان دینے کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری نے اعزاز سے نوازا۔ انٹیلیجنس بیسڈ ایک آپریشن تھا۔ اٹ واز اے فوکسڈ انٹیلیجنس بیسڈ، جہاں کے وہ اس ٹائپ کے جو ٹیررسٹ تھے وہ موجود تھے اور وہاں کافی لوگ موت ہوئے۔ پاکستان سے متعلق کوئی بھی غلط فہمی کا شکار نہ رہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی لندن میں پریس کانفرنس، کہا بلوچستان میں ہم پر حملہ ہوا، اس کا حساب چکا دیا۔ وزیرستان میں دہشت گرد حملے پر افغان وزیر خارجہ سے کہا گل بہادر گروپ کے خلاف کارروائی کریں۔ 18 مارچ کو افغانستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن دہشت گردوں کے خلاف تھا۔ افغان حکومت یا افغان عوام کے خلاف نہیں، افغان حکام اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ بولے وزارت خارجہ میں بھی بڑے چیلنجز ہیں جس پر کام کر رہے ہیں۔ وزارت خارجہ میں بھی ایسے ہی کام کی ضرورت تھی جیسے وزارت خزانہ میں ہے۔ ٹریڈ میں اضافہ کرنا ہے تو اس کے لیے وزارت خارجہ سے کام کرنا ہوگا۔ سوشل میڈیا سائٹ ایکس کی بندش پر سوال ہوا تو بولے میں وائی فائی استعمال کرتا ہوں، میرا ٹویٹ تو چلتا ہے۔ عمران خان صاحب آج اگر جیل میں، وہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ جلد خان صاحب بھی باہر ہوں گے۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہے اور وہ فارم 47 میں آئے، وہ حکومت کرنے کے حقدار نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی جلد جیل سے باہر ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا دعویٰ، کہتے ہیں جن لوگوں کے پاس مینڈیٹ نہیں وہ حکومت کے حقدار نہیں۔ ملک میں قانون ہوگا تو جمہوریت آئے گی۔ ہمارا مقصد جمہوریت قائم کر کے ملک کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے۔ حماد اظہر کا استعفیٰ منظور نہیں کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے حماد اظہر کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ حماد اظہر نے پارٹی کو مشکل دور میں سنبھالا۔ ایم کیو ایم کے کئی رہنما فیصل وافدہ کو سینٹ میں سپورٹ کرنے کے مخالف۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم کی جانب سے احمد چشتی، شہباز ظہیر اور دیگر ناموں پر غور جاری۔ حتمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایم کیو ایم کے کئی رہنماؤں کا پارٹی امیدواروں کو ہی سینٹ کا ٹکٹ دینے پر اصرار۔ ایم کیو ایم سینٹ انتخابات کے لیے امیدواروں کے ناموں کو حتمی شکل دے گی۔ ٹیکس نیٹ بڑھانے کا مشن، تاجروں کے لیے لازمی رجسٹریشن سکیم آ گئی۔ ملک بھر میں ڈیلرز، ریٹیلرز، مینوفیکچررز اور امپورٹرز کم ریٹیلرز کے لیے رجسٹریشن کرانا لازمی قرار۔ سٹورز، دکانیں، ویئر ہاؤسز، کاروباری دفاتر رجسٹریشن کرانے کے پابند ہوں گے۔ اسکیم کا اطلاق 1 اپریل سے ہوگا۔ پہلی ٹیکس وصولی 15 جولائی سے ہوگی۔ ایف بی آر نے مجوزہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ریٹیلرز اور ہول سیلرز کی رجسٹریشن اسکیم کا اطلاق ابتدائی طور پر کراچی سمیت 6 بڑے شہروں میں ہوگا۔ ریٹیلرز اور ہول سیلرز کی رجسٹریشن کر کے ایڈوانس انکم ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ ہر ماہ کی مقررہ 15 تاریخ سے پہلے ٹیکس دینے کی صورت میں تاجروں کو 25% رعایت ملے گی۔ ہر دکاندار کو کم از کم سالانہ 1200 روپے انکم ٹیکس دینا ہوگا۔ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے ریٹیلر اور ہول سیلر کے ٹیکس لگانے میں، وہ چیمبر آف کامرس پنجاب کے ہیں جو یہ کام نہیں کرنا دینا چاہتے۔ اگر آپ نے اس کو کرنا ہے تو شہباز شریف صاحب کو اپنا پولیٹیکل کلاؤٹ استعمال کرنا پڑے گا۔ پاکستان اس وقت ڈو اینڈ ڈائی کی پوزیشن پر ہے۔ ریٹیلرز پر ٹیکس لگنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی کہتے ہیں ریٹیلرز پر ٹیکس لگانے کا بڑا مخالف لاہور چیمبر ہے۔ شہباز شریف کو سیاسی ساخت داؤ پر لگا کر ریٹیلرز پر ٹیکس لگانا پڑے گا۔ ٹیکس لگانے کے لیے پنجاب حکومت کا تعاون ناگزیر ہے۔ ہر حکومت ریٹیلرز پر ٹیکس لگانے میں ناکام رہی ہے۔ ریٹیلرز پر ٹیکس لگاتے ہیں تو شٹر بند کرتے ہیں جس سے نقصان ہوتا ہے۔ بجلی چوری کو ختم کرنے کے بجائے بوجھ عوام پر ڈالنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی مزید بڑھے گی۔
اور کراچی میں ماہ رمضان کے دوران ٹیپ بال ٹورنامنٹ کی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئیں. گلی محلے اور میدانوں کے بعد انڈور ایرینا میں بھی کرکٹ کے میلے سجنے لگے. نارتھ ناظم آباد جم خانہ میں سابق کپتان سرفراز احمد نے رمضان کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا. انڈور کرکٹ کو نوجوانوں اور بچوں کے لیے بہترین اقدام قرار دے دیا.